توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین صورت، مختصر ترین اور جامع ترین۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، نہیں تنہا۔ ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اثنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے، اکیلا، the most unique person۔ قل هو اللہ احد، تنہا ہے، اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے۔ سمجھ کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ۔ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، کسی نے بنایا نہیں اسے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا۔ باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے، ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم اعظم، جو الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے۔ کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جورو اور بیوی، مت تخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن۔ اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے، حضرت مسیح کو بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر، کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا جن میں سے کہ دوسرے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلا وہ تھا جس میں کہ 8 صورتیں تھیں، سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی، اس کے بعد مدنی صورت آ گئی سورہ احزاب، 8 وہ صورتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی 13 صورتیں یہ ہیں کہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں، سورہ یاسین پر۔ سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی۔ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے 23 صورتوں کی بنتی ہے، 13 اور 21۔ ان 21 صورتوں میں سے 8-10 ادھر اور 10 ادھر، اور بالکل بیچ میں یہ سورہ یاسین۔ 8 صورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک، 2 صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر، 10 ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 10 صورتیں ہیں مکیات۔ درمیان میں گویا کہ اس گروپ کی اور اس گروپ، ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہے، شرک کی مذمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے، اس حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے، جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے، اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصحف میں بھی اس کا مقام جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے۔ اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے، اور توحید کے جو یہ جو صورتیں ہیں 2 گروپوں کی، ان کے عین وسط میں، اور یہ بالکل منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یہ سورہ طٰہٰ اس سے پہلے جو آ چکی ہے، اس کے بارے میں بھی گمان یہ کہ حضور کے ناموں میں سے ہے، اور یاسین کے بارے میں بھی کہ حضور کا نام ہے، واللہ اعلم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے، گواہ ہے یہ قرآن حکیم، حکمت بھرا قرآن۔ کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ مقسم علیہ کیا ہے، کس پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور بہت سی صورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید، اس میں اب صاد والقرآن ذی الذکر، حامیم والکتاب المبین۔ تو وہاں یہ سمجھیے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ بیان نہیں ہوئی، اسی کو انک لمن المرسلین ہر جگہ محذوف مانا جائے گا۔ اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ذروۂ سلام۔
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راہ پر ہیں، سیدھے راستے پر۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے، زبردست، اور الرحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا، جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہے، بے خبر ہے، انہیں نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے۔ یہ مضمون تقریباً سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے۔ فہم غافلون، ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو ان کا غافل ہونا بالکل قریب قیاس ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں، کوئی رسول آیا نہیں، کوئی کتاب آئی نہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، لیکن اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت اور عذاب الہی کے مستحق ہو چکی، اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگ گئی ہے، تو قانون خداوندی کی وہ دفعہ جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلال، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، اور وہ طوق ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں الل رہی ہیں، اونچی ہو گئی ہیں۔ یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا، لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں، تو اب ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں حائل کر دی ہیں، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے بھی۔ یہ مضمون اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں، تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں، آیات آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ساری آیات، یہ سامنے ہیں۔ اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں، آیات تاریخی، ایام اللہ، کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ۔ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بآلاء اللہ سے، اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے جو ہے وہ دیوار حائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور ان کے پیچھے بھی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر پا رہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے، فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ جو کی تو آ گئی ہے۔ اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے، نبی خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ہیں ذکر کی پیروی کریں، ذکر کو سنیں، اس پر توجہ کریں، اس کا اتباع کریں۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو، خشیت ہو۔ فبشرہ بمغفرۃ من رب کریم، تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندہ کریں گے مردوں کو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو کچھ کہ انہوں نے آگے بھیجا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اعمال بھیج رہا ہے، جو اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے، وآثارهم، اور اپنے پیچھے جو وہ اثرات چھوڑ گئے ہیں۔ کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے بعد اس کام کا تسلسل ہے، تو اس کام کا اجر و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے، کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت جو ہے وہ شروع کی ہے، تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی، اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے، تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی، اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے، اثرات اپنے اعمال کے، چاہے وہ اعمال بد ہیں یا نیک، ہم لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے، امام مبین، وہی جو ام الکتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار، یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریب ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب کہ ان کے پاس رسول آئے،
اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول۔ اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول نہیں، بلکہ کسی اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو، اپنے حواریین کو، زیادہ خیال حضرت مسیح کے حواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انطاکیہ میں تبلیغ کی، انطاکیہ جو شہر ہے، جو کہ یہ سمجھیے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے، تو انطاکیہ میں جو معاملہ ہوا، یہ ماجرا ہوا، یہ خیال ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں، اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض احادیث میں آئے ہیں۔ حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلح حدیبیہ کے بعد، وہاں چونکہ آپ نے بیعت کی تھی مسلمانوں سے، بیعت جو صحابہ کرام نے کی تھی بیعت رضوان، تو مدینے آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی۔ اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے، میری جانب سے تم بیعت لے لو۔ تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ یہ کہ انا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں۔ اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو قول تھا، وہ ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے، ایک تیسرا اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ان لوگوں سے، اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے نہیں اتاری ہے۔ ان انتم الا تکذبون، یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا، اذعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا، ان کا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ساتھ یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے، کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا، اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور یا یہ کہ کوئی اور عذاب علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے۔ قالوا طائرکم معکم، کا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ زندگی کا آغاز و اختتام کیا ہے؟ پھر یہ کہ یہ زندگی جو ہمارے نزدیک گویا کہ اکثر و بیشتر ہم زندگی اسی کو قرار دے دیتے ہیں، اس زندگی کا مقصد کیا، اس کی اصل غرض و غایت کیا؟ تو یہ ہے اصل میں وہ بنیادی فکر سے متعلق اور فلسفے سے متعلق مسائل کہ جن کو اس آیہ مبارکہ کے اندر ڈیل کیا گیا۔ پہلی چیز جو بڑی اہم ہے وہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا، تخلیق فرمایا ہے موت کو بھی اور حیات۔ اب یہاں پر جہاں تک حیات کا ہمارا تاثر ہے، تصور ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے، لیکن موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام، چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بیشتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں جو آیت آئی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم، حیات اس کے بعد، لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں، خلق الموت والحیات، موت بھی در حقیقت مخلوق ہے، یہ ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ تخلیق کا عمل گزرا ہے، یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے۔ موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا؟ عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گا۔ لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے،
ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کہ عمل تخلیق کا اطلاق، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل آف فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے۔ اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے، لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے۔ اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر، تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی، یہ تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل ہے، لیکن ایک حیات اس سے پہلے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی، یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو، مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی، اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے، فلاسفہ کے لیے نہیں ہے، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے، اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے، اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلاں را اشارہ کافی ہے، عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے، وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ معلوم ہوا چار ادوار ہیں، ایک موت پہلے تھی، پھر اس کے بعد احیاء ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیاء ہوگا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے۔ لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ دو نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی جو آیت ہے، اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے، جو پہلے ہفت روزہ الاقسام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا، میں بار بار چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اور مولانا عبد الغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میثاق میں، وہ آیا مبارکہ جس میں صراحت کے ساتھ دو اماتیں اور دو احیاء، اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا۔ یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتہ کے معنی مارنا۔ کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات کا،
اسی طرح وہاں کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دونوں مرتبہ موت مقدم ہے حیات پر. اور اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ اس رکوع میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، کوئی شکل ہے. یعنی اگر 4-5 ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور، یعنی جب اس طریقے سے 2 مرتبہ اماتہ ہو چکا، 2 مرتبہ احیاء ہو چکا، تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے، کوئی اور مہلت مل جائے. گویا کہ دلیل کے طور پر فہل الی خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا، تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ چلایا، تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے. اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ چونکے ہیں، کہ در حقیقت یہ 4 نہیں 5 ادوار ہے، اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے، تبھی تو اماتہ ہوگا. تو حیات اولا، پھر اماتہ اولا ہوا ہے، پہلی موت ہوئی ہے، پھر احیاء اولا یہ دوسری زندگی ہوئی، پھر اماتہ ثانیہ دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا، اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا، دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد زندگی. گویا کہ 3 زندگیوں کے مابین 2 موتیں حائل ہیں. اب نوٹ کر لیجئے اس کو. بات ثابت یہ ہوا 3 زندگیوں کے مابین وقفے ہیں 2 موتوں کے، پہلی زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی. اب اس کو نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض حضرات آج یہاں نئے ہیں. پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح، اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے، ایجاد یا ابداع، اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت الآراء تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے. اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی، اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال پر بحث کی گئی. اللہ کے 3 کام بنیادی ہیں. پہلا کیا ہے؟ ابداع، یعنی عدم محض سے وجود بخشنا، یہ ابداع. دوسرا ہے خلق، خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا، یہ خلق ہے. اور تیسرے تدبیر، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہے وہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر فال کریں. 3 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے. ابداع، عدم محض سے وجود بخشنا. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا، خلق نہیں، اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بننا. آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی، سوکھا گارا جو سوکھ کر کھنکنے لگا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے. وخلقنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے. معلوم ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی. البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، عدم محض سے. انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کریٹ کرنا، یہ ہے ایجاد و ابداع. پھر ایک شے سے دوسری شے، دوسری سے تیسری، پھر امتزاج ان کو جوڑ کر بنانا، ایک کی شکل بدل دینا، یہ ہے خلق. اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر، یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے، یہ ہے تدبیر. تو یہ 3 بنیادی افعال ہیں. میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظ خلق موضوع نہیں ہے. وہ ہماری تخلیق اول جو ہے، وہ جو تخلیق اول ہے ہماری، وہ عالم ارواح میں، اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب. اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا. ظاہر بات ہے زندگی تھی، نہ صرف زندگی تھی، پورا شعور ذات موجود تھا. ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ. تو جب تک کہ سیلف کانشسنس نہ ہو، شعور ذات نہ ہو، معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں.
ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے، بقائنی ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم ہے۔ ہم اس شعور ذات کے ساتھ زندہ تھے، اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے، صرف ارواح کی شکل میں تھے۔ الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی، اور پوچھا گیا لست بربکم قالوا بلی۔ اب یہ پہلی حیات ہے، اس پر پہلا اماتہ طاری ہوا، پہلی مرتبہ مارا گیا، یعنی سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی میں آنے سے قبل ہم گزار آئے۔ اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاء اولا، وہ اس زندگی میں، اس عالم میں جو عنصری ہے اس کے اندر جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لا کر اس کولڈ سٹوریج سے، اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ یہ تسبیح کے معنی کیا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں کسی شے کو، کسی ہستی کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس کے اندر تقصیر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ ہے اس ہستی کی تسبیح۔ اب یہ تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے ہماری قولی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ یہ ہم نے رکوع و سجود کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو زبانی تسبیح باللسان ہو گئی۔ سبح یسبح کے معنی تیرنا، تیرنے کے معنی کیا ہے؟ جو پانی کی سطح پر برقرار رہے، نیچے ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح خلا میں تیرنا، کہ ہر شے کا جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا وہ اسی مدار میں رہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ سبح یسبح ہو، یہ پانی میں تیرنے کے لیے بھی اور خلا میں تیرنے کے لیے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے اور یہ ستارے جو ہے وہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اور کسی کو سبح یسبح تیرانا، برقرار رکھنا، اس کی اونچائی، اس کے مقام عظیم جو ہے اس پر اسے فائز رکھنا، اس کے ساتھ کسی کمزوری کو، کسی احتیاج کو، کسی ضعف کو، کسی نقص کو، کسی عیب کو کسی درجے میں بھی منسوب نہ کر۔ اب آسمانوں اور زمین کی ہر شے کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ یہ تسبیح حالی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مصور کی تصویر دیکھ کر بھئی بڑا باکمال مصور ہے، حالانکہ آپ نے دیکھی جو تصویر ہے، تصویر زمان حال سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہی ہے۔ گویا کہ یہ پوری کائنات اپنے صانع، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مصور، یہ الفاظ آپ کو معلوم ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ مصور بھی تو ہے۔ یہ نقشہ کشی کس نے کی ہے؟ وہ جو اصغر گولوی کہتے ہیں کہ یہ وداع لالا و گل، پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ در حقیقت خالق چھپا ہوا ہے مخلوقات کے پردے کے اندر۔ مخلوقات کو دیکھو اور خالق کو پہچانو۔ یہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ، سیاروں سے لے کر ذرات تک، یہ گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق، اس کی قدرت مطلق ہے، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، اومنی شین، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم، اور اس کے نہ علم میں کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کمی ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتا اور پھر ندا لگتی ہے، حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنے میں منزل ہی نہیں۔ یہ دوری کے تصور کو ذہن سے نکال دو۔ کیا نماز کے دوران قرآنی و مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اصل میں نوافل میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں،
فرائض میں اگر ان چیزوں کا اضافہ کریں گے تو اس سے حیت کے بدلنے کا اندیشہ ہے. فرائض کو ان کی اسی اصل حالت میں رکھیے، البتہ نوافل میں دعائیں مانگیں. البتہ قرآنی دعا جو ہے وہ اگر بدلی ہوئی الفاظ کی شکل ہو جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ وہ سجدے اور رکوع میں نہیں مانگی جا سکتی. رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں کھڑے ہوئے آپ پڑھیں، قومے میں پڑھیں، جب آپ رکوع کے ساتھ کے بعد اٹھتے ہیں اس میں کریں، یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کریں. تو اس میں یہ کہ قرآنی دعائیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے. اگر پڑھی جا سکتی ہے تو کہاں کہاں، یعنی سجدہ اور رکوع یا قیام وغیرہ میں پڑھی جا سکتی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ سجدہ اور رکوع میں نہیں، قرآنی. البتہ عام دعا آپ مانگ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، آپ یہ دعائیں کیجئے. سجدے میں پڑھے ہوئے جتنی چاہے تو آپ کریں، رکوع میں کریں. لیکن یہ کہ جو قرآنی دعا ہوگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، یہ سجدے میں یا رکوع میں نہیں، یہ آپ صرف قومے میں یا دونوں سجدوں کے درمیان. کیا قرآنی اور مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ کیا اردو میں بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اجتناب مناسب ہے. میں اگرچہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا. ویسے یہ ہے کہ نماز کے علاوہ آپ کو کس نے روکا دعا سے؟ دعا آپ 24 گھنٹے مانگیے، ہر وقت مانگیے، لیٹے ہوئے مانگیے، بیٹھے ہوئے مانگیے، کھڑے ہوئے مانگیے، باوضو مانگیے، بے وضو مانگیے، جیسا چاہے مانگیے. دعا مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن نماز میں ذرا اسی کا اہتمام کریں. یہ دوری کے تصور کو جو سمجھا، درمیانی واسطے کو، یہاں تک کہ جسمانی طور پر آپ ناپاک بھی ہے، دعا ہم بھی کر سکتے ہیں. کہیں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، لیٹے ہو، اور اگر نہیں ہے، وضو نہیں ہے، کچھ بھی ہے، نجاست ہے، دعا کر سکتے. نماز بھی پڑھ سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، دعا کر سکتے. دعا پر کوئی پابندی نہیں. ویئر ایور آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ، آپ اس طرح لیٹے ہوئے پکارے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں، عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص. لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں. کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے. کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی. یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چکر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون. یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. They are to be exploited. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس. نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھے. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، اللہ غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے ویران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دیں. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے،
ہمارے ہاں وہ پی 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 جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئی، پی پی پی، پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آگے اپنے پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کی 5 پی ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں تھا، پیر ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے، اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو. ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کرے، میرے احکام کو تسلیم، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں اور دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو، یہ نہیں. یہ ایک 2 وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جائے. تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. یہ ہے 2 طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے. وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد. انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ کھلائی. آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبرنی انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یا رسول، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہی نہیں ہو بھی نہیں سکتا. فرمایا لا تفعل، سخت سے. وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی 2 الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل. یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین ہوئی. اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے، جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کی آیت، ما اصاب بمصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا. تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سے تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے، اور وہ کافی بڑھ چکا. لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت آسان. اللہ کا علم کامل ہے. تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی. یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان خداوندی سے بہت بڑی ہے. وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں. آنے واحد میں موجود، آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیں. مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا یہ سن
میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے، میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی. اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈ چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ کا. آپ تصور کیجیے. تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی، یہ اکاڑے کی آ گئی، یہ ساہیوال کی آ گئی، یہ آگے اور آگے. ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں، لودھرا، بہاولپور، سماسٹا. مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا، وہ مستقبل کی شہر میرے لیے. بھاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماسٹا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودھرا ماضی بن گیا. لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی اور سماسٹا. یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجیے. اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں، اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی سوال نہیں. آنے واحد. تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا. تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا. آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. ہم ہر وقت زد میں ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث ہے. تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطاک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا. اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، دخلت النار. یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ. بس یہی ایمان بالقدر کے مطابق جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا. تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ کر دیتا. یہ لا، اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لا تفتح عمل الشیطان. اس لا سے، کاش، اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا. کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا. تو یہ نہیں. تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک. تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی. وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی. ایک ویکینسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے. تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی. اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس پہ کارگر نہیں ہو سکتا تھا. لم یکن لیصیبک وبت علی غیر ذلک. اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر بند ہو رہا ہے. اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا. اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ Do I have any free choice؟ یا ہر شخص پہلے سے طے ہے؟ تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے، اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے. یہ کیوں؟ اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا، فرشتے نے لکھ دیا تھا، رحم مادر میں لکھ دیا تھا، شقی و سعید، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے.
تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنم ہو گیا، یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے، آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت میں سے اعمال شروع کر دی۔ تو یہ جو ہے علامہ سابق کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی ہے، اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر۔ ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے پر ہیں۔ لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس کے اندر تقصیر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ ہے اس ہستی کی تسبیح۔ اب یہ تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے ہماری قولی ہے، سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العالی، یہ ہم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی یہ ہم نے رکوع اور سجود کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو زبانی تسبیح باللسان ہو گئی۔ سبح یسبح کے معنی تیرنا، تیرنے کے معنی کیا ہے؟ جو پانی کی سطح پر برقرار رہے، نیچے ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح خلا میں تیرنا، کہ ہر شے کا جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا وہ اسی مدار میں رہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ سبح یسبح ہو، یہ پانی میں تیرنے کے لیے بھی اور خلا میں تیرنے کے لیے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے اور یہ ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں ہو۔ اور کسی کو سبح یسبح تیرانا، برقرار رکھنا، اس کی اونچائی، اس کے مقام عظیم جو ہے اس پر اسے فائز رکھنا، اس کے ساتھ کسی کمزوری کو، کسی احتیاج کو، کسی ضعف کو، کسی نقص کو، کسی عیب کو کسی درجے میں بھی منسوب نہ کر۔ اب آسمانوں اور زمین کی ہر شے کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ یہ تسبیح حالی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مصور کی تصویر دیکھ کر بھئی بڑا باکمال مصور ہے، حالانکہ آپ نے دیکھی تو تصویر ہے۔ تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہی ہے، گویا کہ یہ پوری کائنات اپنے شانے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مصور، یہ الفاظ آپ کو معلوم ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ مصور بھی تو ہے۔ یہ نقشہ کشی کس نے کی ہے؟ وہ جو اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ یہ ردائے لالا و گل، پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ یہ در حقیقت خالق چھپا ہوا ہے مخلوقات کے پردے کے اندر۔ مخلوقات کو دیکھو اور خالق کو پہچانو۔ یہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ، سیاروں سے لے کر ذرات تک، یہ گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق، اس کی قدرت مطلق ہے، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، اومنی شینٹ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم، اور اس کے نہ علم میں کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کمی ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے، ہر اعتبار سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر لینا، استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل کرنا۔ اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے، صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی۔ وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے، اس کے معمولات۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر ہولی، تو وہ ہمارے لیے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے، میسر ہولی، اسے ہمارے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي،
اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی اور عاقبت کے اعتبار سے بھی، فاصرفہ عنا یا عنی، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر۔ تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے۔ البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں یہ سنت۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کہ خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا، ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ذریعہ ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ الذکر، قرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، علامہ اقبال نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ چکی پیس رہی ہوتی تھی اور قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آسیہ گرداں، آسیہ چکی، چکی کو چکر دے رہی ہیں اور ساتھ ہی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ میں نے خود دیکھا اپنے بچپن میں، ہماری اپنے خاندان کی خواتین چکی بھی پیستی تھی اور قرآن مجید پڑھتی تھی، اور گود میں بچہ بھی ہے جو دودھ بھی پی رہا ہے ساتھ کے ساتھ، سارے کام ہوتے ہیں۔ تو الذکر قرآن ہے۔ اور نمبر 2 یہ مضمون پھر آئے گا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا 5واں حصہ، اس کا پہلا درس سورہ عنکبوت، اس میں آئے گا ہی۔ دوسرا ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ نماز، یہ جامع ترین ذکر ہے، اس میں زبانی ذکر بھی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، زبان ذکر کر رہی ہے، اور قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو آپ کے جسم کی حرکت ہے، آپ اللہ کے سامنے جھک گئے رکوع میں، آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو یہ گویا کہ جسمانی ذکر ہو رہا ہے اور قولی ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر جو ہے وہ ادعیائے معصورہ، مسنونہ، وہ دعائیں کہ جو حضور دنیا کے مختلف کام کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، باہر نکلے ہیں تو دعا ہے، وضو کے لیے بیٹھے ہیں تو دعا ہے، ہر وضو کو دھوتے ہوئے دعا ہے، پھر یہ کہ گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخلہ ہے تو دعا ہے، کوئی کام ہے ہی نہیں، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں تو دعا ہے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے لگے ہیں تو دعا ہے۔ کوئی عمل کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دعا نہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہتھ کارول دل یار، کام آپ کا ہاتھ وہ کام کر رہا ہے اور دل جو ہے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور مسنون دعاؤں کا فائدہ کیا ہوا کہ 2 رشتے قائم ہو گئے بیک وقت۔ ایک رشتہ اللہ کے ساتھ، آپ دعا تو اللہ سے کر رہے ہیں نا، ایک رشتہ حضور کے ساتھ کہ دعا مسنون ہے، آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ جو دوام ذکر ہے یہ ہے در حقیقت نفاق کو دور رکھنے کا ذریعہ۔ یہ تو جب دل خالی ہوتا ہے ذکر سے تب آ کر شیطان پھونکے مارتا ہے، اشتعال پیدا کرتا ہے نفس امارہ کے اندر، حیوانی خواہشات کو بھڑکاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے میں گریز ہوا، پھر اس میں جھوٹے بہانے ہوئے، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، اور بالآخر عداوت پیدا ہو گئی مسلمانوں سے اور ان کے قائد سے۔ یہ طریقہ ہے رفتہ رفتہ اس نفاق کے بڑھنے۔ اصل بات کیا ہے؟ دل خالی ہے، خانہ خالی نہ دیو را بھی گیرت، کہ جو خانہ خالی ہوتا ہے، گھر خالی ہو، اس میں جن آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔
اسی طریقے سے یہ جو خانہ خالی ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا دل، اس کے اندر جو ہے شیطان اپنا ڈیرا لگائے گا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اور یہی روش ہے تقوی والوں کی، جن لوگوں کے اندر تقوی ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا، تو سایہ پڑ گیا، تذکروا، فوراً وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں۔